السلام علیکم ویئرس قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ بس اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویئرس آج کا ہمارا موضوع ہے کہ طلاق دینے کا قانونی طریقہ کیا ہے اور غیر قانونی طریقہ اگر اڈاپٹ کیا جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ویئرس ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویئرس شادی کے بعد اگر کسی وقت ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ بیوی اور خاوند کا حدود اللہ میں رہنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں مذہب اسلام نے ایک باعزت طریقہ رکھا ہوا ہے جس میں دونوں بیوی خاوند طلاق کی صورت میں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ طلاق کی مختلف اقسام ہے جس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ذکر ہے، جس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ کس طرح ہوتی ہے، کون کون سی کنڈیشن میں ہوتی ہے، کون کون سی صورت میں طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم صرف اس بات پہ کریں گے کہ طلاق کا قانونی طریقہ کیا ہے تو اس پہ ہمارا کریں۔ تو جب بھی کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دینی ہوتی ہے تو وہ ایک نوٹس لکھے گا، یونین کونسل کو دے بھیجے گا، یعنی وہ نوٹس موسٹلی 100 روپے کے اسٹامپ پہ لکھا جاتا ہے، اس پہ دو گواہان ہوتے ہیں، اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کس طرح کتنے جو ہے وہ اس میں حق مہر کے تحت شادی ہوئی تھی، اگر کوئی بچے ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، اس میں دو گواہان اور نوٹری کی جو ہے وہ اسٹیمپ ہوتی ہے یا کمشنر کی اسٹیمپ جو دی جاتی ہے، اور اس اسٹیمپ کے بعد وہ نوٹس جو ہے اس کی ایک کاپی لڑکی کو بھیجی جاتی ہے اور ایک یونین کونسل میں بھیجی جاتی ہے۔ اب یونین کونسل میں بھیجنا مینڈیٹری ہے، اور جب یونین کونسل میں بھیجی جاتی ہے تو یونین کونسل اس پہ طلاق کی کارروائی شروع کرتی ہے اور وہ 90 ڈیز لیتی ہے اور 90 ڈیز میں اس کو افیکٹو کرتی ہے۔ اب یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر طلاق پر قانونی پروسیجر سے نہ دی جائے تو اس کی سزا بھی ہے، اس کی سزا 1 سال قید اور 5 سال کے جرمانے تک ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو ایسی جو سچویشن آتی ہے تو وہ نوٹس یونین کونسل کو بھیجنا لازم ہے۔ اب ایک دوسری بات دیکھتے ہیں کہ یونین کونسل کون سی ہوگی۔ تو یونین کونسل وہ ہوگی کہ جس یونین کونسل میں، جس کی حدود میں یا میونسپل کمیٹی میں یا ٹاؤن میں یا ڈفرینٹ ہوتی ہیں، شہروں میں ٹاؤن میں ہوتا ہے اور جو ہے جو اربن یونین کونسل ہوتی ہے جہاں پہ آخری ٹائم لڑکی رہائش پذیر تھی، یعنی جو آخری ٹائم جس میں لڑکی رہائش پذیر تھی وہاں پہ بھیجی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آگے آتے ہیں تو دیکھیں کہ اگر لڑکی بیرون ملک چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس لاسٹ جس یونین کونسل میں اس کی رہائش پذیر تھی لڑکی اس میں بھیجی جاتی ہے۔ ویسے تو اس میں بھیجی جاتی ہے جہاں پہ لڑکی رہائش رکھتی ہے، لیکن جو اگر وہ فارن چلی جاتی ہے تو جو لاسٹ اس ٹائم جس ایریا میں کی یونین کونسل میں اس کی رہائش تھی وہاں بھیجی جاتی ہے۔ اب جب وہاں ڈائیورس چلی جاتی ہے تو وہ نوٹسز کرتے ہیں یونین کونسل والے دونوں فریقین کو، دونوں کا آپس میں بلا کر ان سے تصدیق کراتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ کمپرومائز اگر ہو جائے، تو اگر کمپرومائز نہیں ہوتا تو وہ 90 ڈیز کے بعد طلاق افیکٹو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، تو یوں وہ طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے، طلاق مؤثر ہو جاتی ہے۔ اگر ان دی مین وائل کسی بھی چیز میں کوئی نکل آئے، ایسی صورت نکل آئے کہ ان میں آپس میں جو ہے وہ آپس میں ان کا رجوع ہو جائے، ان کا آپس میں کمپرومائز ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے تو وہ شادی افیکٹو رہ سکتی ہے۔ اب اس طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے اس میں کچھ علماء کرام کے فقہاء کرام کے اور مختلف جو فقہ ہیں اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس لیے میں وہ بات کر رہا ہوں جو قانونی جو پروسیجر ہے جو سب کے لیے سیم ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز میں بات ہے کہ اگر لڑکی پریگنٹ ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو پھر طلاق کا کیا بنے گا؟ تو اگر ایسی سچویشن ہے تو طلاق نہیں دی جا سکتی قانونی طور پر۔ قانونی طور پر بھی طلاق اس دن سے افیکٹو ہوگی، اس دن سے جس دن بچے کی ڈلیوری ہو جائے گی، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سے طلاق کا جو 90 ڈیز کا پروسیجر ہے وہ اس دن سے سٹارٹ ہوگا، اور اس دن سے سٹارٹ ہونے کے بعد وہ 90 ڈیز تک جاری رہے گا، یعنی کہ اگر کوئی پریگنٹ ہو رہتا ہے، حاملہ ہو رہتا ہے، اگر اس کو کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ 90 ڈیز کے بعد، یعنی کہ بچہ جب تقریباً 3 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد افیکٹو ہوگی، اس سے مین وائل وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی۔ اس میں جب طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو یونین کونسل ہے وہ 3 منتھ کا جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ خرچہ مقرر کر دیتی ہے، اور وہ خرچہ جو ہے وہ لڑکے کو جمع کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ پروسیجر تھا کہ قانونی طریقہ ہے کہ اگر قانونی طریقے میں اگر آپ اس پروسیجر کو فالو نہیں کرتے تو اس پہ اگر کوئی ایکشن لیتا ہے تو آپ کو 1 سال قید اور 5,000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
تو طلاق کی جو قانونی سچویشن تھی وہ سب آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ قانونی پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے تحت آپ نے جب بھی اگر کسی کے ساتھ ایسی انہونی یا ایک ایسی سچویشن جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہو، تو اگر ہو جائے تو اس نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ لا کے مطابق ہے.